أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتد على آثارهما قصصا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں الٹے پاؤں واپس لوٹے فوجد عبدا من عبادنا اور دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا کی تھی اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے علم بھی عطا کیا تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے واپس آئے اور وہ جگہ خادم نے بتائی کہ یہاں سے مچھلی زندہ ہو کر کے سرنگ بنا کر کے اندر گئی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا کہ ایک بندہ سر سے لے کر پیر تک چادر اوڑھے ہوئے سویا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا ویران جنگل میں من کون؟ موسیٰ بنی اسرائیل۔ کہا کس مقصد سے آنا ہوا ہے؟ تو کہا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے جو علم میرے پاس نہیں ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ علم دو طرح کا ہے، ایک علم تشریعی علم، شریعت کا علم جس کو کہا جاتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو، کسی کو ناحق قتل مت کرو، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ اور اس کا علم حاصل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا، یہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، کیونکہ وہ نبی تھے اور شریعت ہی کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ اور ایک ہوتا ہے تکوینی علم، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کس کو رزق دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کی موت کب آئے گی، کون کب پیدا ہوگا، کس حالت میں پیدا ہوگا، یہ تکوینی امور ہے۔ یہ تکوینی امور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے رکھے ہیں، اور اس کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا علم شریعت کا علم تھا اور حضرت خضر کا علم تکوینی علم تھا۔ یہ بعد میں چل کر کے آگے جو واقعہ آ رہا ہے اس پر اعتراضات نہ ہو، اس لیے علم کی دو قسمیں پہلے سے بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے، تو انہوں نے شرط لگائی کہ موسیٰ تم میرے ساتھ رہوں گے اور عجیب و غریب واقعات دیکھوں گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ تم جلالی ہو، کیونکہ بنی اسرائیل اجڑ قوم تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو جلال عطا فرمایا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ ایک ہوتا ہے مقام نیاز اور ایک ہوتا ہے مقام ناز۔ مقام نیاز جو بھی حکم دے دیا گیا تسلیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام نیاز پر فائز تھے، حکم دیا گیا بیٹے کو ذبح کرو، یا اللہ آپ کا حکم ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ بیوی کو اور معصوم بچے کو ویران جنگل میں چھوڑ کر آؤ، یا اللہ آپ کا حکم ہے میں بالکل چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام ناز پر تھے، ہمیشہ بول پڑتے تھے، تو ہے طور پر گئے تو کہا یا اللہ آپ کی زیارت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کچھ تجلی کا اظہار پہاڑ پر کرتے ہیں۔ جیسے ہی تجلی کا اظہار پہاڑ پر ہوا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے تھے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کیا ملا؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ بہت اچھی بات ہے، مطلب یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو قبول مت کرو، جا کر کہو اللہ میاں سے۔ لیکن جب نیچے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ، تمہاری امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، میری تو 2 نہیں پڑھ رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جری ہے، یہ خلاف ادب نہیں ہے۔ کوئی اتنا بے تکلف ہوتا ہے کہ ادب میں دائرے میں رہ کر کے بات کرتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو ناز کا مقام حاصل تھا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ بول پڑتے تھے کیونکہ جلالی تھے، اور جو عمل کر رہے تھے حضرت خضر وہ بظاہر شریعت کے خلاف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر شریعت کے خلاف کوئی کام برداشت کرے، یہ ان کے جلال اور مقام ناز کے خلاف ہے۔ لیکن شرط تو مان لی، بھائی میرا مدرسے میں ایڈمیشن کر لو، میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، میں صبر سے کام لوں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے مدرسے میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ دونوں ساتھ میں چلے،
جب سمندر کا کنارہ آیا تو وہاں دیکھا کہ کشتی ہے اور کشتی کا مالک دیکھ رہا ہے کہ یہ دونوں بزرگ صفت اللہ والے دکھ رہے ہیں، تو دونوں کو بغیر کرایہ لیے کشتی میں سوار کر دیا۔ یہ دونوں کشتی میں بیٹھ گئے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، کشتی کے اندر جب دونوں سوار ہو گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتها لتغرق اہلہا، ایک تو بغیر کرائے کے سوار کیا اور تم نے کشتی توڑ دی، اب سب ڈوب جائیں گے، کتنا برا کام تم نے کیا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے تھا، یہ تم نے کتنا برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب یہ کشتی ڈوبی کیوں نہیں؟ بھئی وقت کا نبی بھی اندر ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک قول ہے کہ وہ نبی ہے، تو معجزے کے طور پر اگر کشتی گھر کا نہ ہو تو اس میں کیا بعید بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل، میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبر، کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر پاؤ گے، بولنا نہیں تم کو۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا، میری پکڑ مت کر، ایک بار جانے دو۔ ولا ترهقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں ذرا سختی مت کرو۔ فانطلقا، چلو ایک بھول معاف ہے، پھر آگے چلے۔ ایک بستی کے اندر داخل ہوئے، چند بچے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک بچے کو پکڑا اور اس کے گردن مروڑ دی اور اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کسی کا مرڈر کرنا شریعت کے خلاف ہے اور موسیٰ علیہ السلام برداشت کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بلا وجہ بلا قصور کے بچے کو، معصوم بچے کو مار ڈالا، کتنا برا کام تم نے کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر، نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ کہا اگر میں آپ سے اس کے بعد کوئی چیز پوچھوں کہ یہ کیوں کیا آپ نے، فلا تصاحبنی، تو مجھے کہہ دینا گیٹ آؤٹ، اب نہیں رہیں گے آپ ہمارے مدرسے میں، نکل جائیے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تیسرا آگے کا سفر شروع ہوا۔ ایک بستی کے اندر گئے، بستی کے لوگوں سے کہا کہ دو مہمان آئے ہیں، ذرا مہمان نوازی کے طور پر کچھ کھانا پیش کرو۔ بستی والوں نے کہا بالکل نہیں، ایک دانہ یہاں نہیں ملے گا۔ اس بستی کے اندر ایک جگہ ایک دیوار تھی، وہ بالکل گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے اس دیوار کو بالکل سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بستی کے لوگوں نے کھانے کا تک نہیں پوچھا اور تم نے بغیر کرایہ اور اجرت وصول کیے دیوار سیدھی کر دی، یہ لوگ اس بات کے لائق تھے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، پھر بول پڑے ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائیگی کا وقت ہے، اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن وجوہات بتائی تینوں کی کہ بھئی میں نے یہ تینوں کام کیوں کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تکوین علم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور اس کی وجوہات بھی بتائی کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے اور مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تکوینی امور ہے، اس کے لیے مستقل فرشتہ لگا ہوا ہے اور آپ وقت کے نبی ہیں۔ لیکن تینوں وجوہات بتائی، ان میں سے پہلی وجہ کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اور میں نے کشتی کو توڑ دیا، مجھے حکم یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ اس کشتی کی حفاظت کرنا ہے، تو میں نے کشتی کی حفاظت کی ہے، کشتی توڑی نہیں ہے۔ اور بظاہر جو میں نے ایک تختہ نکال دیا تھا اس کی وجہ یہ ہے، یہ کشتی 10 غریب لوگوں کی تھی، ان میں سے 10 بھائیوں کی تھی، 5 بھائی معذور تھے، کما نہیں سکتے تھے، اور 5 بھائی کماتے تھے اور 10 کا گزارا چلتا تھا، اور ایک ہی کشتی پر ان کا گزارا چلتا تھا۔ اور کشتی جہاں کنارے لگتی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، صحیح سلامت کشتی کو غصب کر لیتا تھا اور دیتا نہیں تھا، اور جس کشتی میں عیب ہوتا تھا اس کشتی کو نہیں لیتا تھا۔ یہ تکوینی امر حضرت خضر کو معلوم تھا، تو کشتی کو بچانے کا حکم تھا ان کو، تاکہ 10 بھائیوں کا گزارا چلتا رہے۔ اب یہ ظاہری طور پر شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن ظاہری ایک شریعت کے خلاف تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے تھے۔ خیر کشتی کو ایک دار بنا دیا اور اس کشتی کی حفاظت ہوئی۔ ایک تختہ ٹوٹ گیا تو گزارا ممکن ہے،
لیکن اگر صحیح سلامت کشتی ہاتھ سے چلی گئی تو ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ پہلے واقعے کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ دوسرا واقعہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو کھیل رہا ہے اور اس کی اچانک گردن مروڑ دی، ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین ایمان والے تھے اور یہ بچہ بڑا ہو کر کے کافر بننے والا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو کر اس کے کفر کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی سرکشی میں مبتلا ہو جائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بچے کو اٹھا کر اس کے بدلے میں والدین کو بطور نعمت کے اس سے اچھی چیز دی جائے۔ تو بچے کو اللہ کی طرف سے حکم ملا، میں نے قتل کر دیا، اور اس کے بدلے میں والدین کو ایک بچی عطا ہوئی جس کے پیٹ سے 2 نبی اس دنیا میں آئے۔ تو ایک بچہ جو بڑا ہو کر کافر بننے والا تھا اور ماں باپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا تھا، اللہ نے وہ چیز لے لی اور اس سے بہتر نعمت دی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے مجھے تکوینی امر تھا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کیا ہے۔ تیسری بات جو پیش آئی کہ بستی کے اندر داخل ہوئے اور مہمان نوازی نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی دیوار کو بغیر اجرت کے لیے سیدھا کر دیا۔ اس کی وجہ بتائی کہ وہ دیوار، اس کے نیچے سونے چاندی کے خزانے چھپے ہوئے تھے، اور جو معصوم بچے تھے ان کے والد بہت نیک تھے۔ ان کے والد سے مراد مفسرین نے لکھا ہے 7ویں یا 10ویں پشت میں والد نیک تھے، مطلب ان کے دادا۔ ان کی نیکی کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام ان کے خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ان کے دادا، پر دادا، لکڑ دادا، شکر دادا، اوپر تک 7ویں یا 10ویں پشت، ان کی نیکی کی وجہ سے ان کی اولاد در اولاد میں ان کے مال کی حفاظت کی جا رہی ہے، تاکہ یہ یتیم بچے جب بڑے ہو جائے تو وہ اس مال کو نکال کر کے اپنا گزارا کرے، کیونکہ دیوار اگر گر جائے گی تو پورا مال اوپن ہو جائے گا، دوسرے لوگ قبضہ کر لیں گے اور یہ یتیم بچے محروم ہو جائیں گے۔ تو میں نے جو دیوار سیدھی کی ہے وہ دیوار سیدھی کرنے کی وجہ یہی ہے۔ تو ان یتیموں کے ساتھ خیر کھائی۔ جب تینوں واقعات کی وجوہات بتائی تب سمجھ میں آ گیا کہ ان کا علم تکوینی علم ہے، وہ اپنی جگہ پر برابر ہے، اور میرا علم تشریعی علم ہے، وہ میری جگہ پر برابر ہے۔ تو دونوں اپنی جگہ پر درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تربیت یہ کرنا تھا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو دنیا میں کچھ علوم ایسے بھی ہیں کہ جو آپ سے متعلق نہیں ہے اور آپ کو دیے بھی نہیں گئے ہیں۔ ان علوم کو دیکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ تو یہ تربیت کا انداز تھا۔ پھر ایک آخری بات کہ حضرت خضر علیہ السلام اب زندہ ہے کہ نہیں، کل میں نے اس کے متعلق کچھ باتیں بتا دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے، جنازہ رکھا ہوا ہے، اس وقت ایک شخص داخل ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے جنازے کے قریب چلے گئے، پھر اس کے بعد باہر واپس چلے گئے۔ تو صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کو پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت خضر ہے۔ تو ان باتوں کو لے کر کچھ علماء نے یہ کہا کہ نہیں، حضرت خضر زندہ ہے، وہ اس دنیا سے نہیں گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ہے کہ ایک دعا حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے بتائی ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، ان کے کشف کا تذکرہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ان کے خواب میں جب زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ اس وقت آپ دنیا کے اندر زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس سرزمین سے ہم کو اٹھا دیا ہے، مجھے اور حضرت الیاس علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ ہم انسان کی شکل اختیار کر کے انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں زمین پر آ کر کے۔ اور کئی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ایسی جگہ پر انسان چلا گیا جہاں بظاہر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی انسان کی شکل میں آ جاتا ہے
ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ اپنی زمانے طالب علم کا واقعہ بتاتے تھے. اس وقت چونکہ پالنپور شہر میں اترنے کے بعد دیہات جانے کے لیے گاڑیوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو چل کر کے میں اپنے دیہات کے قریب گیا اور پھر وہاں آگے جانے کے لیے بالکل کھیتوں والا راستہ تھا. تو وہاں ایک چوراہے پر میں نے آرام کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اچانک میرے ماموں آئے اور انہوں نے کہا لاؤ تمہارا بیگ میں تم کو گھر تک چھوڑتا ہوں اتنی اندھیری رات میں. تو مجھے گھر کے قریب چھوڑنے آئے اور بیگ ہاتھ میں تھما کر واپس چلے گئے. میں نے گھر میں جا کر امی سے کہا کہ مجھے ماموں یہاں تک چھوڑنے آئے، اس لیے میں اس وقت یہاں گھر پر پہنچ گیا. تو انہوں نے کہا تمہارے ماموں کا تو 4 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے. چونکہ سال بھر میں ایک بار گھر جاتے تھے، 4 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے. گھر والوں نے جب بتایا تو پتا چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا بندہ ہے جو میری مدد کے لیے آیا ہے. یہ ممکن ہے، حضرت خضر علیہ السلام بندوں کی مدد کے لیے انسان کی شکل میں آتے ہیں. یہ تفسیر مظہری میں ایک قول مجدد الفیصانی رحمت اللہ علیہ کے کشف کے حوالے سے مذکور ہے. یہ سفر علمی سفر تھا. آگے کا جو سفر ہے وہ علم کو عملی جامہ پہنا کر کے اس سرزمین پر نافذ کرنے کے لیے سفر ہوا. وہ سفر ذوالقرنین کا ہے. سکندر ذوالقرنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کی وساطت سے مشرکین نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مغرب اور مشرق کا سفر کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. یہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. دیکھیے ذوالقرنین قرنون کے معنی ہے سین کے، کنارے کے آتے ہیں. ان کو ذوالقرنین یعنی 2 کناروں والا بادشاہ یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ انہوں نے دنیا کے 2 کناروں کا سفر کیا تھا، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ذوالقرنین 2 کناروں والا. یا یہ کہ ان کے سر کے اندر دونوں کناروں پر نشان تھے، اس نشانی کی وجہ سے چونکہ وہ کنارے پر تھے اس وجہ سے ان کا نام رکھا گیا ذوالقرنین. یہ ذوالقرنین ان 4 بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. دوسرے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں، بخت نصر اور نمرود. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا تھی، وہ تخت کو ہوا کے تابع بنا دیتے تھے اور جہاں جانا ہوتا تھا وہاں تک پہنچ جاتے تھے. ذوالقرنین کے تابع اللہ تعالیٰ نے بادل کر دیا تھا، جہاں کا سفر کرنا ہوتا تھا بادل کے حوالے ہو جاتے تھے اور وہاں تک پہنچ جاتے تھے. اس زمانے میں پوری دنیا کا سفر اللہ تعالیٰ نے فضا میں مکھی کے لیے ایسے راستے بنائے ہیں اور انہی راستوں کو دیکھتے ہوئے فلائٹ کے راستوں کی تفتیش ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ مکھی جیسے چھوٹے جانور کو راستے بتا سکتا ہے تو پھر انسان کو بتانے میں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. حضرت ذوالقرنین وہ بادشاہ ہے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے. ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ہم نے ہر طرح کے اسباب ان کو دے رکھے تھے. ان کا پہلا سفر وہ ہوا ہے وہ مغرب کی سمت میں ہوا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور وہ اس جگہ تک پہنچ گئے کہ جس جگہ میں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا، حالانکہ دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے. پہاڑ پر اگر چڑھ کر کے وہ نظارہ دیکھیں گے تو بظاہر آپ کو لگے گا کہ پانی کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے، حالانکہ اس سے آگے بھی جگہ ہوتی ہے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ غروب ہونے کی آخری جگہ ہے، اس سے آگے اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو جب اس جگہ تک پہنچے تو وہاں ایک قوم کو انہوں نے پایا جو مسلمان نہیں تھے. یہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو انہوں نے حج بھی کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعا بھی دی. اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی ہے. اس قوم کو پایا کہ وہ قوم کافر ہے تو ان کے سامنے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی دعوت پیش کی اور 2 آپشن پیش کیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا، آپ چاہے تو ان کی سرزنش کریں یا آپ چاہے تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ جو کفر پر باقی رہے گا
ان کے ساتھ میں سرزنش کا معاملہ کروں گا، عذاب دوں گا، اور جو ایمان لے آئے گا ان کے ساتھ ہم نرمی کا معاملہ کریں گے۔ بس اتنی بات کا تذکرہ اس واقعے کے اندر ہے جو مغرب کا سفر ہوا۔ اس کے بعد آگے کی معلومات کیسے ہو سکتی ہے؟ جتنی بات اللہ نے بتائی ہے اتنی بات ہی ہم بتا سکتے ہیں، اس سے آگے کون بتا سکتا ہے؟ دوسرا سفر جو ہوا ہے وہ مشرق کی سمت میں ہوا ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل له۔ مشرق کی سمت میں ایک ایسی قوم سے سابقہ پڑا جن کے بدن پر کپڑے تک نہیں تھے، اور وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے، زمین میں رہنے کے مکان بنائے تھے، رات میں اندر چلے جاتے تھے اور دن میں آ کر کے اوپر کام کرتے تھے۔ اور یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوا اس کا بھی تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ تیسرا سفر ہوا ہے شمال کی جانب۔ شمال کی جانب جس قوم کے ساتھ سابقہ پڑا ہے وہ حضرت سکندر ذوالقرنین کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے، اور وہ بھی ان کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے، اشاروں میں یا ترجمان سے باتیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک قوم یہاں پر موجود ہے جن کی پریشانیوں کی وجہ سے علاقے کے لوگ بے حد پریشان ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، ہمارے مویشیوں پر حملہ کرتے ہیں، کبھی ہم پر حملہ کرتے ہیں، تو آپ کوئی ایسا کام کر کے ہمیں دیجئے جس کی وجہ سے ہمیں ان کی پریشانیوں سے نجات ملے۔ وہ قوم کون سی تھی؟ یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کے متعلق بہت لمبی تفصیل بھی ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ نکلیں گے، کن کی نسل سے یہ چلے ہیں۔ 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ابھی ایک حضور کے خاندان سے ایسے بھی فرد آئیں گے جن کی پوری دنیا پر حکومت قائم ہوں گی، وہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ 3 باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، دجال اور یاجوج ماجوج، ان 4 لوگوں کے متعلق ہمارے عقائد اس وقت کیا ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ حملے اس وقت ان 4 باتوں کو لے کر کے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل تفصیل سے بتایا جائے گا یاجوج ماجوج کس کی نسل سے ہیں، کیسے نکلیں گے، اس دیوار کو کیسے تعمیر کیا گیا، دیوار کہاں پر ہے، اس کے متعلق کتنے اقوال ہیں، انشاءاللہ کل تفصیل سے بتایا جائے گا۔ کچھ سوالات ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ بیعت کرنا کیسا ہے؟ جی، جس عالم دین کے بارے میں ہمیں پورا اطمینان ہے ان سے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدن کے ظاہری جسم میں بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، چاہے وہ عضو انسان نے کبھی کسی کے سامنے نہ کھولا ہو، لیکن وہ ڈاکٹر کے سامنے کھول کر کے بتاتا ہے، کیونکہ اس کا پورا جسم تڑپ رہا ہے۔ جب تک وہ آپریشن کے ذریعے ختم نہیں ہوتا تو انسان کو بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ بیماریاں دل کی بیماریاں، وہ دل کی بیماریاں روحانی ڈاکٹر کے سامنے رکھنے کا نام ہے بیعت اور اصلاحی تعلق قائم کرنا۔ میرے اندر تکبر ہے تو میں اپنے شیخ کے سامنے رکھوں کہ میرے تکبر کا علاج کیا جائے۔ میرے دل کے اندر ایسی بیماریاں ہے کہ میں کچھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں مگر بچ نہیں پاتا۔ بدنگاہی مجھ سے ہو جاتی ہے، کچھ تنہائی کے گناہ ایسے ہیں جو مجھ سے ہو جاتے ہیں، حرام کاروبار مجھے چھوڑنا ہے مگر میں چھوڑ نہیں پاتا۔ تو ایسی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کسی سے تعلق قائم کرنے کا نام ہے بیعت۔ بیعت اس کا نام نہیں ہے کہ ایک شیخ سے بیعت ہو گئے اب نماز کی بھی چھٹی، سب کی بھی چھٹی، وہ بھی جنت میں ہم بھی ساتھ میں جنت میں۔ کل کئی لوگ جن کی لوگ اتباع کرتے تھے، اللہ جان لیں گے، تمہارے عمل تم جانو، ہمارے عمل کے ہم ذمہ دار ہیں، تمہارے عمل کے تم ذمہ دار ہیں۔ ایک شیعہ قوم میں یہ پیری مریدی بہت تھی ہمارے علاقے کے اندر، پہلے پوری قوم شیعہ میں تھی۔ ابھی بھی کچھ لوگ جو شیعہ ہیں وہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازے کے اندر پرچی لکھ کر کے رکھتے ہیں، اور ان کے پیر کی طرف سے ایک چابی بھی رکھی جاتی ہے، جنت کی چابی، کہ فلاں پیر کی طرف سے حضرت جبرائیل کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اپنا بندہ ہے، آگے کی ساری کارواہی مکمل کر لی جائے،
قبر میں کوئی پکڑ دکڑ نہ ہو اور سیدھا چابی سے جنت کھول کر داخل کر لیا جائے، باقی اس کی سنوائی ہوتی ہے۔ تو بیعت اس کے لیے نہیں ہے کہ اعمال میں سست پڑ جائے، نہیں، وہ تو اپنے آپ کو اور کامل اور مکمل بنانے کے لیے ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جب دیوبند کے پرنسپل بنائے گئے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، حضرت میرے دل کے اندر تکبر ہے، یہ اپنی دل کی بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ باخبر رہنا اور اپنے بڑوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے رہنا، ورنہ انسان اچھے راستے پر رہتے ہوئے بھی بھٹک جاتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھیے ہمارے یہاں اگر آپ اصلاح کے لیے آئے ہیں تو جو بھی ہم نسخہ تجویز کریں اس پر عمل کرنا پڑے گا تو آپ کی اصلاح ہوگی۔ حضرت بالکل اصلاح کے لیے آیا ہوں، ہمارے خانقاہ کے اندر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں آپ کو چپل رکھنے کے ریک کے پاس بیٹھنا ہے اور سب کے جوتے بھی ترتیب رکھنا ہے۔ اب وہ آدمی جس کو انٹرنیشنل لیول پہ عزت حاصل ہے وہ اپنی بیماری کے بارے میں کتنا چوکنا ہے۔ تسلیم ہے حضرت، بالکل میں کروں گا، لیکن پہلی بار یہ کام کر رہے تھے تو ذرا دل پر چوٹ لگ رہی تھی، تو جو اچھے اچھے جوتے تھے وہ ترتیب سے رکھے اور اتنا رکھ کر کے آ گئے، جو ٹوٹے ہوئے تھے یا تھوڑے پرانے تھے تو حضرت دیکھنے کے لیے گئے اور کہا ابھی مکمل کام نہیں ہوا ہے۔ پھر بھیجا گیا ان کو اور سارے جوتے مکمل رکھے گئے، اور اس کے بعد اس انداز سے لوگوں نے اپنی اصلاح کرائی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ یہ چلتا پھرتا کتب خانہ تھا، اکیڈمی تھی ایک پوری۔ آج ان کی سیرت النبی پڑھی ہے، مستشرقین کے آج کے اعتراضات اور حضرت نے ساری سیرت کی کتابوں میں جوابات دے دیے ہیں۔ مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات مستقل کئی جلدوں کے اندر ان کے رسائل چھپ چکے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، حالانکہ اتنے بڑے عالم تھے، آ کر کے کہا حضرت مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا اپنے آپ کو مٹانا سیکھو، بس اتنی بات کہی۔ یہ بات ان کے دل پر اتنی اثر کر گئی کہ اسی جگہ دھاڑے مار کر کے رونے لگے کہ آج میری صحیح معنوں میں اصلاح ہوئی۔ بیعت کا مقصد یہ ہے اپنی زندگی کے اندر ترقی ہونی چاہیے، روحانی اعتبار سے اپنی خلوت اور جلوت درست ہو اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو، بس یہی مطلوب ہے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ سے جڑ جائیں۔ ان سے بھی جڑنا مقصد نہیں ہے، ان کے ذریعے اللہ سے جڑ جائیں اور ہمارے دلوں کی بیماریاں دور ہو جائیں، یہ مقصد ہے بیعت۔ تو یہ تو اس کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔